اگر یہ نکاسی آپ کا پروجیکٹ شروع نہیں کیا گیا تو یہ جو متوسط زمینداروں کا ایک بہت بڑی تعداد ہے یہ سارے کے سارے منگتا بن جائیں گے۔ پانی نکالنا، اس کو نکال کر آپ بھیجیں گے کہاں؟ ہر طرف تو پانی ہی پانی ہے۔ جتنے مکمل ایریا سے ہم پانی نکالنے جا رہے ہیں وہ تقریباً کوئی 5,500 ایکڑ کا ایریا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے دیکھنا بہت ضروری ہے جو کسی بھی درجے میں اس وقت سیلاب متاثرین کی خدمت کے لیے میدان عمل میں ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد اویس صاحب جو کہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے نمائندے ہیں خیر پور سندھ میں، اور ان کا جو پروجیکٹ اس ویڈیو میں یہ بتانے جا رہے ہیں یہ ایسا یونیک پروجیکٹ ہے کہ اب تک کم از کم ہمارے علم کے مطابق اس طرح کا پروجیکٹ پاکستان میں کسی بھی سطح پہ شروع نہیں کیا گیا۔ تو وہ کیا پروجیکٹ ہے اس کی تفصیل ان سے ہی ہم معلوم کریں گے۔ اس وقت یہ لکیلی کراچی میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ 2 روزہ کیپیسٹی بلڈنگ ورک شاپ ہو رہی ہے یہاں پہ مختلف فلاحی تنظیموں کے کام کو مزید بہتر بنانے کے لیے، تو اس ورک شاپ میں شریک ہیں۔ مولانا اویس صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ جو آپ کا نکاسی آب پروجیکٹ ہے جس کو آپ نے یہ نام دیا ہوا ہے، اس پروجیکٹ کا کچھ مختصر سا تعارف اور اس کی ضرورت کیوں آپ کو محسوس ہوئی، یہ اتنا یونیک آئیڈیا کیسے آیا، تھوڑا سا بتائیں۔ جی بھائی عبدالودود، بہت شکریہ۔ یہ جو نکاسی ہے آپ کا پروگرام ہے، باقی بہت ساری شکلیں ہیں اس وقت سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے۔ کوئی خیمے فراہم کر رہا ہے، کوئی راشن فراہم کر رہا ہے، کوئی مختلف شکلوں میں مختلف کام ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو نکاسی آپ کا پروگرام ہے یہ ان تمام کاموں میں سب سے زیادہ اہم ترین کام ہے۔ یہ وہاں کی زمینی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم وہاں زمین پر ہیں تو اس حقیقت کا اعتراف ہمیں کرنا چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ باقی تمام شکلوں میں سب سے زیادہ اہم ہے؟ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بارشوں کی وجہ سے ایک قیامت آئی اور وہ چلی گئی۔ اب یہ جو کھڑا ہوا پانی ہے، اب یہ لوگوں کے انفراسٹرکچر، لوگوں کے باغات، ان کے کھڑی فصلوں، ان کے کھڑے مکانات، ان کے جو روڈ اور رستے ہیں، ان کے لیے ایک نئی قیامت کا پیش خیمہ ثابت ہو رہا ہے۔ اگر یہ پانی بر وقت یہاں سے نہیں نکالا گیا تو ایک تو نقصان ہو چکا ہے، اب لوگوں کے باغات تباہ ہوں گے اور ہو رہے ہیں، لوگوں کی فصلیں تباہ ہوں گی اور ہو رہی ہیں، لوگوں کے جو باقی بچے کھچے مکانات ہیں وہ گریں گے اور گر رہے ہیں۔ دوسری، ابھی قریب میں ہی بالکل یعنی چند ایام میں 15-20 دنوں میں ان علاقوں میں نئی کاشت ہونی ہے۔ کسی نے گندم کاشت کرنی ہے، کسی نے برسین کاشت کرنی ہے، کسی نے کوئی اور چیز کاشت کرنی ہے۔ اگر یہ پانی وہاں سے نہیں نکالا گیا تو وہ تمام کے تمام زمینیں، وہ تمام کے تمام لوگ، وہ تمام کی تمام آبادیاں اگلے آنے والے پورے 1 سال کے لیے وہ ایک بہت بڑے بحران سے دوچار ہوں گی۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ مولانا اویس صاحب جو اس وقت بات کر رہے ہیں، خود یہ بھی بہت بڑے پیمانے پہ ماشاءاللہ وہاں پہ کاشتکاری کرتے ہیں۔ ان کے اپنے بڑے بڑے باغات ہیں، اور خیر پور سکھر جو ہے وہ کھجوروں کے باغات کے لیے، آموں کی وہاں کاشتکاری کے لیے بڑا معروف ہے۔ تو ان کی بات اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ وہاں گراؤنڈ پہ چیزیں خود بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ یہ تو وہاں کا اچھا خاصا ریونیو ان باغات اور فصلوں سے آتا ہے، تو یہ لوگ تو خود اپنے غریب طبقے کا سہارا تھے جیسے کہ آپ خود، اور اس وقت ظاہر ہے کہ یہ لوگ خود متاثرین ہیں، تو یہ بھی تو ایک ضروری آئی تھنک ہے کہ اگر ان کو بحال نہ کیا گیا تو یہ بھی کل کو ان متاثرین کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ اگر دیکھیے اب یہ جو چھوٹے چھوٹے زمیندار ہیں نا، جن کی زمینوں میں پانی کھڑا ہوا ہے، کسی کے پاس 2 ایکڑ، کسی کے پاس 4، کسی کے پاس 5 ایکڑ ہے، اس میں اتنی کیپیسٹی ہے، اس میں اتنی قوت برداشت ہے کہ وہ اس وقت منگتا نہیں ہے، وہ اس وقت خیرات نہیں لے رہا کسی بھی خیراتی ادارے سے، بلکہ وہ اپنے پڑوسی کو کبھی 1 وقت کا کھانا دے رہا ہے، کبھی 2 وقت کا کھانا دے رہا ہے، کبھی 3 وقت کا کھانا دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ نکاسی آپ کا پروجیکٹ شروع نہیں کیا گیا تو یہ جو متوسط زمینداروں کا ایک بہت بڑی تعداد ہے یہ سارے کے سارے منگتا بن جائیں گے، اور ہماری معیشت پر، ہمارے خیراتی اداروں پر، ہماری NGOs پر، ہماری قوم پر یہ ایک نیا بوجھ ڈلنے جا رہا ہے۔ اگر یہ نکاسی آپ کا پروگرام شروع نہیں کیا گیا تو یہ بوجھ آئے گا۔ اچھا ناظرین، یہ جو پروجیکٹ ہے نکاسی آپ کا، یہ
آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے. کتنا مشکل ہے پوچھتے ہیں، اور اس پہ بہت بڑے اخراجات آ رہے ہیں، ملینز آف روپیز میں اخراجات ہیں، اور وہ بھی بہت سارے پانی کو نکالنے کے لیے نہیں. تفصیلات کیا ہیں اس مشکل ترین پروجیکٹ کو، کس طرح سے انہوں نے اس کی فیزیبلٹی بنائی ہے، کس طرح اس کو لے کر چل رہے ہیں، تھوڑا سا اس پر بھی بتائیے کہ پانی نکالنا، اس کو نکال کر آپ بھیجیں گے کہاں؟ ہر طرف تو پانی ہی پانی ہے، تو ایک جگہ سے نکال کے دوسری جگہ کیسے اس کو آپ شفٹ کر رہے ہیں، اور کس طرح اس کو آپ نے پلان کیا؟ بہت اچھا اور بروقت سوال ہے. میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ اس پر ہم نے زمینی سروے کیا ہے اور اس پر ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ کھپایا ہے. اس وقت جتنے مکمل ایریا سے ہم پانی نکالنے جا رہے ہیں وہ تقریباً کوئی 5,500 ایکڑ کا ایریا ہے. اس میں آموں کے باغات ہیں، کھجور کے باغات ہیں، اس میں کیلے کے باغات ہیں، اس میں کھلی زمینیں ہیں، اس میں لوگوں کی آبادیاں ہیں یعنی گاؤں ہیں اس میں. تو اس کو ہم نے مختلف فیزز میں تقسیم کیا ہے. اس وقت تک ہم نے اس کو 5 فیزز میں الگ الگ تقسیم کیا ہے. فیز 1 اس کا ہم نے تھوڑا سا تخمینہ لگایا ہے، فیز 1 سے ہم نے کس طرح پانی نکالنا ہے. فیز 1 کے ایک طرف نہر ہے، دوسری طرف خراب پانی کا نالہ ہے. تو اس کے ہم نے اس کی ایک حکمت عملی بنائی ہے کہ نہر میں ہم نے کون سا پانی نکالنا ہے، اس میں سے خراب پانی میں ہم نے کون سا پانی نکالنا ہے. اس وقت وہاں پر تقریباً ایک دن میں ہمارے 80 90 کبھی 130 100 کے قریب مزدور بھی چل رہے ہیں جو وہاں کے جو نالے ہیں ان کے پشتے ٹوٹ گئے ہیں اور انہوں نے آبادیوں کو ڈبویا ہے. وہ پشتے بند کر رہے ہیں ہم. وہ پشتے بہت مشکل سے بند ہو رہے ہیں. وہاں کی آپ فوٹیجز دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. وہاں کے مقامی صحافی وہاں تشریف لائے اور انہوں نے آ کر دیکھا. انہوں نے کہا یہ کام تو آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو حکومت کے کرنے کا کام ہے جو یہاں کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، یہ آپ کیسے کریں گے؟ لیکن الحمدللہ پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے کارکنان نے اس ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا الحمدللہ. تو اس حوالے سے یہ واقعی بہت مشکل کام ہے. ہیوج اماؤنٹ چاہیے اس کے لیے. ایک پروجیکٹ پر 30 40 لاکھ روپے خرچہ آ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے جو باقی امدادی کارکنان ہیں وہ اس کام کے مشکل ہونے کی وجہ سے، اس ہیوج اماؤنٹ کی وجہ سے اور اس کام کے بہت ایک محنت طلب ہونے کی وجہ سے شاید اس کی طرف نہیں جا رہے ہوں. حالانکہ یہ کام سب سے زیادہ اہم ترین کام ہے اور ضرورت ہے اس کی. ناظرین، جس طرح آپ کو بتایا کہ راشن تقسیم ہو چکا ہے، خیمے بھی تقسیم بڑے پیمانے پر ہو چکے ہیں، الحمدللہ ہو رہے ہیں. ظاہر ہے اس کا انکار نہیں کہ اب ضرورت نہیں رہی، ضرورت ہے، لیکن ریہیبلیٹیشن ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور یہ خاص طور پر جس طرح انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر آج اس وقت تک صبر کر بیٹھے ہیں، اگر اب ان کو نہیں سنبھالا گیا تو کل کو یہ بھی متاثرین کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے اور بڑے ڈیزاسٹر کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں. تو اچھا، فیز 1 کی اگر ہم بات کر لیں، آپ فیز 1 پر کام کر چکے ہیں. فیز 1 میں آپ کے پاس اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ اس میں آموں کے باغات کتنے ہیں، کھجور کتنی ہیں، فصلیں کتنی ہیں، تو آپ نے کیلکولیٹ کیا ہوگا نا اس کو. تو فیز 1 کی تھوڑی سی اماؤنٹ کی تفصیلات بھی، اور کتنے ایکڑ میں پہلے فیز میں آپ پانی نکال رہے ہیں؟ جی بھائی عبدالودود، فیز 1 میں ہمارے پاس جو آم کے باغات ہیں وہ تقریباً 15 ایکڑ پر ہیں. کھجور کے باغات وہاں پر 1120 ایکڑ پر تقریباً ہیں. کیلے کے باغات 10 ایکڑ پر ہیں. جو وہاں آبادیاں ہیں، جو گاؤں ہیں، وہ تقریباً کوئی 30 ایکڑ کے قریب ہیں. اور جو کھلی زمین ہے جس پر کبھی گندم ہوتی ہے، کبھی کوئی اور فصلیں ہوا کرتی ہیں، وہ تقریباً 320 ایکڑ کے قریب ہے. یہ ہمارا فیز 1 پر ایک تفصیلی زمینی جائزہ ہے. کتنے اخراجات یہ کتنے ایکڑ بنتے ہیں ٹوٹل؟ یہ تقریباً 1500 ایکڑ بنتے ہیں. جی 1500 ایکڑز پر آپ نے جو اس فیز 1 کا آپ نے بتایا، اس پر تخمینہ آپ نے لگایا ہوگا کتنے اخراجات آ رہے ہیں اس فیز 1 کو بھی ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اس میں سے جو پہلا حصہ ہے اس پر ہمارا جو تخمینہ تھا وہ تقریباً 3 لاکھ روپے تھا کہ 3 لاکھ روپے کی مالیت سے اس میں سے ہم پانی نکال لیں گے. لیکن اب آج اس کا پانی مکمل نکل چکا ہے اور اس پر ہمارا تخمینہ کوئی 5 لاکھ کے قریب آیا ہے. جی اوورآل اس کا آپ نے جو تخمینہ لگایا وہ ملینز میں ہوگا، تو کتنے ملین ہے؟ یہ اگر اس سارے کے سارے کا حساب لگایا جائے تو میرے خیال میں تو یہ 10 ملین سے بڑھ جائے گا.
10 ملین کے آس پاس یہ جائے گا جی. 1 کروڑ روپے، اگر 10 ملین ہم سیدھا حساب لگائیں عام آدمی کے لیے، 1 کروڑ روپے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ صرف اور صرف نکاسی آب پر خرچ کر رہا ہے. یعنی پانی نکل جائے اور یہ زمینیں، یہ باغات، یہ گھر لوگوں کے استعمال کے قابل بن جائیں اور وہ دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور نہ صرف اپنا سہارا مضبوط بنائیں بلکہ آس پاس کے جن لوگوں کو وہ سنبھال سکتے ہیں ان کو بھی سنبھالیں، تاکہ حکومت پر، رفاہی اداروں پر، NGOs پر جو بوجھ ہے اس وقت وہ کم سے کم کیا جا سکے. ایک میں عرض کر دوں کہ یہ چونکہ ہم وہاں پر ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی محسوس ہوئی کہ پانی کو نکالا جائے. تو اس پانی کے نکالنے کی ضرورت میں نے مختلف لوگوں کے سامنے رکھی کہ بھائی اس پر کام کیا جائے. میں انتہائی شکر گزار ہوں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا اور خاص کر حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہ جب ہم نے ان کے سامنے اس زمینی حقیقت کو رکھا تب ہمیں احساس ہوا اور ہمیں اس چیز کا ادراک ہوا کہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ یہ زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر اپنی ترجیحات کا تعین کرتا ہے. اور الحمدللہ یہ بہت خوشائن بات ہے اور یہ اخلاص اور للہیت کے جذبات کے علاوہ یہ چیزیں ناممکن ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. آپ سے مسلسل رابطے میں رہیں گے اور جو آپ نے ہمیں فیزز کی تفصیل بتائی ہے نقشوں میں ناظرین نے وہ دیکھی بھی ہے. ناظرین محترم، چونکہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ GTR الومنائی ایسوسی ایشن کے افرادی تعاون کے ساتھ پورے ملک میں ہزاروں والنٹیئرز کے ساتھ کام کر رہا ہے اور مولانا اویس صاحب بھی ماشاءاللہ جامعۃ الرشید کے بڑے زبردست اور بڑے نر قسم کے فضلاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے. تو یہ جامعۃ الرشید کے جو رئیس حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم، ان کی یہ موٹیویشن ہے، ان کا یہ ان حضرات کو گو ہیڈ ہے کہ جو پبلک انٹرسٹ کے لیے بہتر ہے وہ کرنا ہے، باقی ساری چیزیں سائیڈ پہ کر دیں. تو ماشاءاللہ یہ کام انہوں نے اس لیے شروع کیا اور یہ ابھی آگے چلے گا اور کروڑوں روپے اس پہ لاگت جس طرح سے ہم نے بتایا آپ کو آئے گی. تو آپ کنٹریبیوٹ کرتے رہیے اور ریہیبلیٹیشن کا یہ جو سفر ہے یہ خیرپور تک رکے گا نہیں. انشاءاللہ پورے ملک میں یہ کام آگے بڑھے گا، آگے جائے گا اور جا رہا ہے. بعض جگہ مکانات کی تعمیر کا سلسلہ ہے، بعض جگہ مساجد کی بحالی کا سلسلہ ہے، بعض جگہ مکاتب کو دوبارہ سے تعمیر کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں مستقل پورے ملک میں چل رہی ہیں. تو آپ سے درخواست ہے کہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کو اپنی دعاؤں میں بھی اور اپنے تعاون میں ہمیشہ جس طرح آپ یاد رکھ رہے ہیں تو یاد رکھتے رہیے. آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.